بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما نتیجہ مخالفین موسیٰ، حضرت موسیٰ کے مخالفین کا نتیجہ آ رہا ہے، پس جب آسفونا انہوں نے غضب ناک کیا ہمیں، انتقمنا منہم ہم نے ان سے انتقام لیا۔ آسفونا کا معنی کیا میں کر رہا ہوں؟ جب انہوں نے ہمیں غصہ ناک کر دیا، غضب ناک کر دیا، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فاغرقناہم اجمعین پس غرق کر دیا ہم نے ان سب کو۔ یہ انتقام کی صورت کا بیان ہے۔ بعض نے جہاں تعبیل کی ہے آسفونا سے مراد ہے حضرت موسیٰ کو افسوس دلانا، غم دلانا، تو پھر اپنی طرف نسبت برائے احترام موسیٰ اور تعظیم موسیٰ ہے۔ اور کئی مقام پہ آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ بطور بیان عظمت کے نبی کی طرف منسوب چیز کو اپنی طرف منسوب کرتی ہے، اور اہل ایمان کی طرف منسوب چیز جو ہوتی ہے وہ بھی اللہ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو اس قبیل سے آسفونا ہمیں افسوس دلایا، غم میں ڈالا، تو اللہ تو غم سے پاک ہے، افسوس سے بھی پاک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد ہے یعنی موسیٰ کو غم میں ڈالا اور افسوس میں ڈالا۔ اور دوسرا معنی میں نے جو کیا ہے آسفونا کا معنی جب انہوں نے ہمیں غضب ناک کر دیا، غصہ دلایا، تو یہ لفظ غصہ اور غضب والا اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، اگرچہ اس کا معنی نتیجے والا ہے، مبدا والا نہیں ہے۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم فجعلناہم سلفا انتقام لیا ان سے، غرق کر دیا ان سب کو، اور بنا دیا ان کو سلفی۔ فجعلناہم سلفا بنا دیا ان کو سلفی، انہیں سلفی بنا دیا۔ معلوم ہوتا ہے سلفی بہت پرانے آ رہے ہیں، فلانا سلفی فلانا سلفی فلانا سلفی۔ جعلناہم سلفا، سلفا کا معنی نمونہ عبرت، انہیں عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ ومثلاً یا یوں معنی کرو یہ سلفاً کی تفسیر ہے مسئلہ، اور ترجمہ یوں ہوگا بنا دیا ان کو ہم نے سلفاً قصہ گزرا ہوا، ومثلاً اور نمونہ پچھلوں کے لیے، للآخرین۔ ولما ضربا دلیل نقلی تفصیلی از حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ سے بیان کر دیا گیا کہ حضرت موسیٰ نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، فرعون اور فرعونیین نے نہیں مانا، اللہ نے ان کو تباہ کیا، موسیٰ کی نصرت کی۔ پیغمبر کریم کو فرمایا جا رہا ہے یہ جو آپ کے زمانہ کے فرعونیین ہیں یہ بھی نہیں مان رہے، ان کی بھی وہی حالت بننے والی ہے۔ ولما ضربا جب بیان کیا جاتا ہے ابن مریم کا مثلاً عجیب حال، اذا قوموں کا فوراً قوم تیری، من ہو اس سے، یصدون خوشیاں مناتی ہے، یصدون مارے خوشی کے تالیاں بجاتے ہیں، وقالو اور کہتے ہیں کیا ہمارے الہ بہتر ہیں، یا وہ ما ضربو ہو نہیں بیان کرتے وہ تیرے سامنے، الا جدلا مگر از روئے جدل جھگڑے کے، بل ہم بلکہ ہیں وہ قوم، خصمون عادی جھگڑالو، ان ہوا الا عبد نہیں ہے وہ عیسیٰ مگر بندہ، انعام کیا ہم نے اوپر اس کے، اور کیا ہم نے اس کو نمونہ عبرت، نمونہ قدرت واسطے بنی اسرائیل کے۔ بلو نشاء
اگر چاہیں ہم پیدا کر دیں ہم تمہاری جگہ پہ فرشتے زمین میں، یخلفون یکے بعد دیگرے رہیں، بَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ اور حضرت عیسیٰ علامت نشانی ہے واسطے قیامت کے، پس نہ شک کرنا اس کے ساتھ، وَاتَّبِعُونِ پس میری اتباع کرنا، ھذا صراط مستقیم یہی سیدھی راہ، نہ تمہیں ہٹا دے شیطان، انہ لکم بے شک وہ شیطان واسطے تمہارے دشمن ہے کھلا، ولما جاء عیسیٰ جب آگے حضرت عیسیٰ دلائل روشن کے ساتھ، قال قد فرمایا تحقیق لایا ہوں میں تمہارے پاس، بالحکمت مضبوط دلائل، والے ابینا اور تاکہ میں کھول کھول کے بیان کروں واسطے تمہارے بعد وہ جو تم اختلاف کرتے ہو اس میں، فاتقوا اللہ پس ڈرتے رہو اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ ہاں بھئی، ولما ضرب ابن مریم جب بیان کیا جاتا ہے ابن مریم کا حال مسئلہ، اذا قوموں کا من ہو یصدون، اذا مفاجاتیہ ہے، فوراً قوم تیری من ہو اس سے، یصدون یصدون کے کئی معنی ہیں، یصدون کا ایک معنی ہے خوشی کے مارے تالیاں بجاتی، آہا، اور دوسرا معنی آپ کے پاس لکھا ہے یصدون کا معنی کیا ہے؟ یصدون، یہ صد یصدون دونوں لغتیں ہیں اس میں، اس کا معنی ہوتا ہے اونٹ کا آواز نکالنا، پنجابی معنی ہونگرے دینا، ہونگرے، ہونگرے سمجھتے ہو کہ نہیں؟ ہانگرے، ہونگرے، اونٹ پر اگر وزن لا دے تو آ نہیں کرتا، کیا بولتے ہو اس کو؟ بڑ بڑ نہیں ہوتا، بڑ بڑ تو وہ مستی میں کرتا ہے، اونٹ پر اگر وزن لا دو نا تو وہ یہ ہے یصدون، یہ یصدون ہے، اور خوشی سے تالیاں بجانا یہ معنی بھی ہے، اور لفظ ایسا لایا گیا جس میں ان کی پوری حرکات آ جاتی ہیں، اور اگر یوں نہیں سمجھ آتا تو آج ذرا روافض بیٹھے ہوں اور آپ کہہ دیں ایک دفعہ مولا علی، تو وہ کیا کرتے؟ وہ بھی یصدون، یصدون، آپ کہہ دیں مولا علی، مولا علی، تو پھر جو وہ چیخ چہاڑا مچاتے ہیں علی علی، یہی ہے یصدون۔ بالکل اسی طرح جیسے روافض کے سامنے مولا علی کہا جائے تو جیسے یہ تالیاں بھی بجاتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، ہانگرے بھی مارتے ہیں، اور اس اونٹ کی طرح چلاتے بھی ہیں اور آوازیں بھی نکالتے ہیں کہ من گیا نا مولا علی، من گیا مولا علی، کیونکہ مولا کو دو معنوں میں لیتے ہیں، مشکل کشا اور خلیفہ بلا فاصل، تو آپ جو ہی کہیں گے مولا علی تو نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ نے ذاکر کی تقریر سننی ہوگی، اور وہ جب کہتے مولا علی پھر دیکھو شور، تو یہ یصدون وہ شور ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ کا آپ بیان کرتے ہیں تو تیری قوم نعرے لگاتی ہے، کیوں یہ نعرے کیوں لگاتی ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، ساری جگہ ہو سکتی ہے۔
ایک وجہ یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہے تو قوم خوشی سے تالیاں بجاتی ہے، ہانگرے لگاتی ہے اور آوازیں نکالتی ہے کہ بات ہوئی نا، عیسیٰ کو الہ مانا کہ نہیں مانا؟ عیسیٰ الہ ہے تو بابا لات الہ کیوں نہیں؟ بابا منات الہ کیوں نہیں؟ بابا حبل الہ کیوں نہیں؟ ایک دوسرا، عیسائیوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ نے خود کہا ہے کہ میں الہ ہوں، اور یہ جھوٹی روایتیں گھر رکھی تھی۔ تو جو ہی حضرت عیسیٰ کا تذکرہ آتا ہے تو وہ کودنے لگتے ہیں، ڈانس کرنے لگتے ہیں کہ ہاں عیسیٰ نے کہا تھا نا میں الہ ہوں۔ ادھر عیسیٰ کی تعریف کرتا ہے، ادھر عیسیٰ نے خود کہا تھا میں الہ ہوں، تو پھنس گیا نا۔ اگر الہ الوہیت کا دعویٰ غیر اللہ کے لیے یہ ناجائز ہے، پھر لگانا عیسیٰ پہ فتویٰ مفروضہ گھڑا۔ جیسے آج کل کہتے ہیں اچھا سما آدی کا قائل پہ فتویٰ ہے نا، لگانا امام بخاری پہ فتویٰ، لگانا فلانے پہ فتویٰ، اور اس کو بڑھوی دے امام بخاری کب سما آدی کا قائل ہے؟ پاگل کے بچے۔ تو وہ بھی اسی طرح کہتے تھے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ حضرت عیسیٰ کے نام پہ کیوں شور مچاتے تھے؟ کہ عیسائیوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ عیسیٰ نے الوہیت کا دعویٰ کیا ہے، انہوں نے خود تعلیم دی ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ کی آپ تعریف کرتے، تذکرہ آتا، تو وہ کہتے حضرت عیسیٰ نے تو الوہیت کا دعویٰ کیا ہے، ان کی تعریف کر رہا ہے، لگانا فتویٰ عیسیٰ پہ۔ فتویٰ کیوں نہیں لگاتا؟ تو اللہ نے اس کا کئی مقام پہ جواب دیا، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب بالحکم بالنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ عیسیٰ تو عیسیٰ کوئی نبی کہہ ہی نہیں سکتا کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ اللہ کے سوا۔ حضرت عیسیٰ کی یہ تعلیم ہی نہیں، لیکن موقع تو لگ گیا نا۔ دوسری چیز کہ ابھی اوپر گزرا ہے بس المن ارسلنا، کہ پہلے انبیاء کے مذہب کی تحقیق کر لو، کتب کی تحقیق کر لو کہ ہم نے اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں مقرر کیا تھا، نہیں بنایا تھا۔ تو عیسیٰ کا تذکرہ آیا تو مشرکین نے شور کیا کہ تم کہتے ہو پہلے انبیاء کی کتب میں توحید موجود ہے، تو حضرت عیسیٰ نے تو اپنی الوہیت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس پر شور مچاتی۔ چوتھا یہ کہ سورۃ الانبیاء میں ایک آیت ہے، اس میں یہ آ رہا ہے کہ ان الذین، آیت نمبر 98 نکال لو، 612 صفحہ۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، انکم بے شک تم اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، یہ یار بالکل خراب ہو گئی ہے، حسب جہنم، جہنم کا ایندھن ہے، انتم لہا واردون۔ تو اس آیت میں یہ ذکر کیا گیا کہ تم اور تمہارے معبود جہنم کا ایندھن ہے۔ تو مشرک کہتے جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابن الزبارہ، زبارہ زے کا کسرہ ہے، زا کے کسر زبارہ، یہ مشرکین کا مناظر تھا۔ اس نے کہا کہ محمد پھنس گئے، اب میں جا کے مناظرہ کروں گا اور اس کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ تو ابن الزبارہ آیا مسند احمد میں مسند حسن، یہ روایت موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے۔ تو ابن الزبارہ آیا، اس نے آپ سے گفتگو کی اور کہنے لگا کہ یہ آیت آپ پہ اتری ہے، ان الذین والی، انکم وما تعبدون والی، آپ نے فرمایا ہاں۔ تو ابن الزبارہ کہنے لگا کہ پھر بتاؤ
عیسیٰ کا کیا بنے گا؟ اس آیت میں تو ہے معبود بھی جہنم میں جائیں گے، تو عیسیٰ بھی معبود بنے، وہ ان کا کیا بنے گا؟ ادھر آپ عیسیٰ کو نبی کہتے ہیں، ادھر جہنمی کہتے ہیں۔ تو یہ ابن زبارہ نے اعتراض کیا، تو آپ نے فرمایا ابن زبارہ ابھی یہ شور کاری رہا تھا کہ یہ آیات نازل ہوئی ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، کہ جن کے لیے بھلائی سبقت کر چکی ہے وہ اس جہنم سے دور رہیں گے۔ تو یہ واضح تھا کہ حسب و جہنم وہ بنیں گے جو مدعی الوہیت تھے، اور حضرت عیسیٰ مدعی الوہیت نہیں تھے۔ تو آپ نے جب یہ آیت پڑھ کے سنائی تو ابن زبارہ مسلمان ہو گیا، عبداللہ ابن زبارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بعد میں مسلمان ہو گیا یہ آیت سن کے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ جو تھا حسب و جہنم، یہ شور جو انہوں نے کیا تھا اس پر وہ آیت اتری کہ جب عیسیٰ کا تذکرہ آتا ہے تو تیری قوم خوشیوں سے تالیاں مارتی ہے اور شور کرتی ہے، اونٹ کی طرح آوازیں نکالتی ہے کہ او اگر ہمارے معبود جہنم میں ہے تو عیسیٰ بھی جہنم میں۔ آپ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اچھی طرح سمجھو، اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ کہ بلما زوربا، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو مطلب پس منظر سمجھنا ہوگا۔ ایک پس منظر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے معبود بنایا، مشرکین کو بھی معلوم تھا، تو جب حضرت عیسیٰ کی تعریف اور مدح کے کلمات آتے تو مشرک شور مچاتے کہ اب دیکھو حضرت عیسیٰ معبود ہیں، تو عیسائیوں کے بقول اور محمد ان کی تعریف کر رہے ہیں، تو یہ شور کرتے کہ دیکھو غیر اللہ معبود کی تعریف کی ہے یا نہیں کی، حالانکہ آپ تعریف حضرت عیسیٰ کی عبدیت والی کرتے تھے اور وہ اس کو تحریف کر کے یہ کہتے تھے کہ دیکھو جی غیر اللہ معبود کی خود تعریف کر رہا ہے، خود تعریف کی ہے یا نہیں۔ میں نے آپ کو جیسے کہا کہ اگر مولا علی کا لفظ کہا جائے، حالانکہ مولا کے لفظ کے یہ دونوں معنی نہیں ہیں، یہاں خلیفہ بلا فصل کسی لغت میں نہیں، اور مشکل کشا بھی نہیں، اور مولا علی کی تخصیص بھی نہیں۔ آپ نے حضرت زید کو بھی فرمایا انت اخونا و مولانا، اور ہم تو فضل الرحمن کو بھی کہتے ہیں مولانا، اور فلانا بھی مولانا، تو مولانا میں کون سی تخصیص آ گئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ لیکن رافضیوں نے ایک ذہن قوم کا بنایا ہوا ہے کہ جب لفظ مولا آئے گا تو اس کا معنی مشکل کشا ہے، لفظ مولا آئے گا تو اس کا معنی کیا ہے؟ خلیفہ بلا فصل۔ تو جب مولا علی کا لفظ یعنی حضرت علی کی تعریف میں ہم کہیں گے تو وہ اپنا مفہوم مراد لے کے نعرے لگاتی ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کی جب قرآن تعریف کرتا ہے تو مشرک اپنا معنی لے کر کہ دیکھو غیر اللہ معبود کی تعریف ہو رہی ہے، اگر عیسیٰ معبود ہو کر قابل تعریف ہے تو ہمارے بزرگ بھی معبود ہو کر قابل تعریف ہیں، اس لیے وہ شور مچاتے تھے۔ دوسرا یہ کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا میں چیلنج تھا کہ کسی پیغمبر نے غیر اللہ کی عبادت کی تعلیم نہیں دی، تو وہ اس دعوے پر نقض وارد کرتے ہوئے شور مچاتے کہ عیسیٰ نے اپنی عبادت کی دعوت دی، تو آپ کا یہ دعویٰ منقوض ہو گیا کہ کسی نبی نے غیر اللہ کی عبادت کی دعوت نہیں دی۔ تیسرا کہ آیت سورۃ انبیاء والی کہ جب یہ کہ انکم وما تعبدون، تم بھی جہنم میں، تمہارے معبود بھی جہنم میں،
تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا اگر ہمارے معبود جہنم میں ہیں تو عیسیٰ بھی جہنم میں ہے، حالانکہ عیسیٰ کو تو آپ نبی مانتے ہیں۔ تو وہ اس آیت کا معنی بگاڑ کر انہوں نے شور کیا۔ اور اگر یہ آپ غور کریں تو ہمارے زمانے میں یہ تینوں چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، تینوں چیزیں ہو رہی ہیں، بالکل معنی بگاڑ کر اور تناقض اور تعارض بنا کر، حالانکہ کوئی تناقض اور تعارض نہیں تھا، تو وہ ایسا شور مچانا شروع کر دیتے۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مریم، اور جب بیان کیا جاتا ہے ابن مریم کے لیے مسئلہ، ان کے احوال، فوراً ناگہاں قوم تیری اس سے یصدون، تالیاں بجاتے ہیں اور خوشیاں کرتے ہیں، وقالو، اور کہتے ہیں، اچھا کہتے تین چار میں نے بیان کی، ایک پانچواں معنی بھی ذہن میں رکھ لو تو مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ سب پہ منطبق ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا جب قرآن میں تذکرہ ہوتا تو اس لحاظ سے ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو مشرکین کہتے حضرت عیسیٰ کا تو باپ نہیں نا، اور عیسائیوں نے معبود بنائے، اور جو ہمارے معبود ہیں ان کی ماں بھی نہیں ہے۔ کون؟ فرشتے۔ ہم نے فرشتوں کو معبود بنایا، ان کی ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، تو عیسیٰ معبود بن سکتے ہیں، ہمارے معبود بطریق اولا معبود بن سکتے ہیں۔ یہ بھی ان کے ذہن میں تھا۔ آگے آیت اس کے ساتھ بھی لگ رہی ہے، وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، کہا انہوں نے کیا ہمارے الہ بہتر ہیں، ام ہوا، یا وہ، ما ضربوہ لک الا جدلا، نہیں بیان کرتے وہ تیرے سامنے مگر محض جھگڑنے کے لیے۔ یہ جو حضرت عیسیٰ پر باتیں کرتے ہیں یہ صرف مناظرانہ موشگافیاں ہیں، یہ مسئلہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ بالہم، بلکہ وہ قوم، خاصمون، عادی جھگڑالو ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی جھگڑا ڈالتے ہیں۔ خاصمون، ان کی عادت ہی جھگڑا ڈالنا ہے۔ اب جواب تفصیلی آ رہا ہے۔